السلام علیکم گائز، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل نورین کیلیگرافی۔ تو گائز آج ہم لوگ سبق نمبر 16 عقل و دل اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ یہ ابھی تک اب جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے اس میں شعر دیے گئے ہیں، تو یہ ہماری جو ہے یہ غزل نہیں ہے، یہ ہماری نظم ہے۔ ابھی تک ہم جو کر رہے تھے، جو ہم غزل اس کو تشریح کو سمجھ رہے تھے، وہ کیا تھی؟ غزل تھی۔ یہ میں نے پورا آپ کو ایکسپلین کر دیا، اس سے کوشچن آنسرز بھی ہو گئے ہیں۔ اب میں جو آج سمجھانے چاہ رہی ہوں وہ ہے نظم، ٹھیک ہے۔ اب نظم کیا ہوتی ہے؟ نظم اور غزل میں فرق ہے۔ ہوتے تو دونوں میں شعر ہی ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ ابھی تک جتنا بھی ہم نے کرا، ہم نے کیا کرا تھا؟ غزل۔ تو غزل کے اندر عموماً کتنے شعر آ رہے تھے؟ 5 آ رہے تھے، 4 5 6 آ رہے تھے، اس سے زیادہ نہیں آئے۔ بٹ جو ہماری نظم ہے، نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ واقعہ، اب جیسے ان 2 لفظوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، قصہ واقعہ، کوئی تجربہ یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کے معنی ترتیب و آرائش یکجا کرنے کے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد پوری شاعری بھی لی جاتی ہے۔ آپ یہ اگر ہو سکے تو آپ یہ نظم یاد کر لیجئے گا، یہ بھی IMP ہے، اور اس کی قسمیں بھی یاد کر لیجئے گا۔ اس کی قسمیں کیا ہیں؟ نظم آتا ہے کہ نظم کی تعریف لکھی ہے اور اس کی قسمیں بھی لکھی ہے، تو اچھی زیادہ مارکس کی آتی ہے، تو اس لیے آپ بہت بڑی ہے ویسے تو یہ، لیکن آپ چاہو تو تھوڑا شارٹ کر کے بھی اس کو لرن کر سکتے ہیں، لیکن لرن ضرور کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو فرق تھا، ایک جو ڈفرینس تھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ غزل میں کتنے عموماً 4 سے 5 6 شعر ہوتے ہیں، لیکن جو نظم ہوتی ہے اس میں زیادہ شعر ہوتے ہیں۔ جو ہماری نظم ہے اس کے رائٹر کون ہے؟ محمد اقبال، یعنی کہ ہمارے علامہ اقبال جس کو ہم جانتے ہیں، یہ علامہ اقبال، یہ ان کی نظم ہے پہلی۔ یہ بھی ایک IMP ہے، یہ بھی آ جاتی ہے محمد اقبال کی، تو یہ بھی کیونکہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال، جیسے کہ آپ نے ان کی بہت ساری اور بھی جو نظمیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی پہلے۔ تو چلیے ہم ان کی جو نظم ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو جو علامہ اقبال کی نظم ہے عقل و دل، اب اس میں سبق نمبر 16 کیا ہے؟ عقل و دل۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ کے سمجھ ہوں گے کہ عقل و دل اس جو نظم ہے، اس کے اندر 2 عقل اور دل کی بات چیت چل رہی ہے۔ عقل اور دل کی ایک طرح سے بحث چل رہی ہے کہ کون بہتر ہے کون نہیں ہے، اس کو لے کر، عقل اور دل کو لے کر علامہ اقبال نے یہ نظم کی ہے۔ اور میں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی کر دیجیے گا، اور سائڈ میں جو بیل اس پر بھی کلک کر دیجیے گا، تاکہ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے گی، اور آپ اس سے اپنے جو نوٹس ہیں وہ تیار کر لیجیے گا۔ آپ اس سے آپ جلد سے جلد اپنے نوٹس تیار کر سکیں گے، کیونکہ ایگزام قریب آ رہے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 16 عقل و دل، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ کیا ہے؟ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، عقل نے کیا کہا؟ دل سے، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں، مطلب میں راہ دکھانے والی ہوں۔ رہنما مینس کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانا۔ تو میں کون ہوں؟ عقل نے کیا کہا ہے؟ دل سے کہا ہے کہ میں بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں، میں راستہ دکھاتی ہوں جو راستہ بھول جاتے ہیں۔ ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ تو اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہوں زمین پر، میں رہتی تو کہاں پر ہوں؟ زمین پر ہوں، لیکن میری پہنچ کہاں تک ہے؟ آسمان تک ہے۔ میرا گزر کہاں سے ہے؟ میرا گزر کہاں پر ہے؟ فلک پر میرا گزر ہے، اور میں آسمان تک پہ میرا گزر ہے، اور اس کی پہنچ ہے، مطلب کس کی؟ عقل کی جو پہنچ ہے وہ کتنی اوپر تک کی، اونچی ہے اس کی پہنچ۔ کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ عقل دل سے کہہ رہی ہے کہ دنیا میں اس کا کام لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مثل خضر خجستہ یا پا ہوں میں، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کے مبارک قدموں جیسی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے یہ دل سے کہ وہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام کی مبارک قدم جیسی ہے۔ خضر خجستہ مینس مبارک قدم۔ ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ اب اس میں اور کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ عقل کیا کہہ رہی ہیں دل سے کہ وہ زندگی کی کتاب کی تفسیر، یعنی کہ معنی اور مطلب بتانے والی ہے، اور وہ زندگی اور کائنات کے رازوں سے آگاہ کرتی ہے، اللہ کی شاہ کونل ہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کون ہے؟ مفسر کتاب ہستی کی، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ کتاب کی تفسیر، یعنی کہ معنی و مطلب بتانے والی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے؟ دنیا و کائنات کے رازوں سے آگاہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔
اب نیکسٹ ہے بوندا خون کی ہے تو لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں. بوند ایک خون کی مطلب بوند ایک خون کی، بوند ایک خون کی ہوں، خون کی ہے تو لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں. اب اس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ عقل، اب عقل پھر دل سے کیا کہہ رہی ہے کہ تو صرف ایک خون کا لوتھڑا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل کیا ہے، خون کا لوتھڑا ہے، مینس ہمارے دل میں کیا ہے، خون ہے، خون کا ایک جمع ہوا ہے، خون جمع ہوا ہے دل میں، تو ایک خون کا لوتھڑا ہے. بوند ایک خون کی ہے تو کیا ہے، عقل کیا کہہ رہی ہے دل سے کہ تو خالی ایک کیا ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے، لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں. وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور وہ خود لال جیسے قیمتی پتھر کو شرمندہ کرنے والی ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. اب عقل دل سے یہ کہہ رہی ہیں کہ تو ایک خالی خون کا لوتھڑا ہے، لیکن میں کون ہوں، میں ایک بے حد لال بے بہا، یعنی لال ہوتا ہے موتی، قیمتی موتی، تو میں ایک قیمتی موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہوں، میری کوئی قیمت بھی نہیں دے سکتا، میں اتنی قیمتی ہوں. دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں. اب وہ کیا کہہ رہے، دل نے کیا کہا، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، کہ ہاں جو تم کہہ رہی ہو یہ سب کچھ سچ ہے، کہ تم اتنی قیمتی ہو، ساری باتیں سچ ہیں تمہاری، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، پر میری طرف بھی تو دیکھو کہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. عقل کی ترانی سن کر دل نے کیا کہا کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ اسے بھی دیکھ کہ وہ بھی کسی بڑی صنعتوں والا ہے، وہ بھی کتنا قیمتی ہے، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اگر تو بہت اعلیٰ ہے تو میں بھی اعلیٰ ہوں. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. راز ہستی یعنی کہ ہستی کی جو زندگی کے راز، ہستی میں ہوتا ہے زندگی، اور راز زندگی کے رازوں کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، لیکن جو دیکھتا ہوں وہ کون ہے، وہ میں ہوں. دل عقل سے کیا کہہ رہا ہے کہ زندگی کے راز کو تو وہ سمجھتی ہے، لیکن وہ خود دل، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ خود یعنی کہ دل اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جسے ظاہری آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے. ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے. کئی بار ہوتا ہے نا، ہم مطلب دل انسان کا جو آنکھوں سے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان دل سے سمجھ جاتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ اس کی آنکھوں سے دکھ رہا ہو، لیکن وہ دل سے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اس کو دیکھ کر کہ کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے. تو اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ راز ہستی کو تو سمجھتی ہے، کہ ہاں جو زندگی کے راز ہے اس کو تو سمجھ جاتی ہے، لیکن دیکھتا کون ہے، میں ہوں. بھلے میں دل ہوں، آنکھوں سے مطلب آنکھ تو دیکھ رہی ہے کہ سامنے والا خوش ہے، لیکن دل سمجھتا ہے کہ سامنے والا خوش ہے بھی کہ نہیں، تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں. اب کیا کہہ رہا ہے وہ، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے، دل عقل سے کہہ رہا ہے کہ اسے عقل سامنے رکھنے والی چیزوں سے ہی واسطہ ہے. کس کو، عقل کو تو صرف سامنے جو دکھ رہی ہے اسی سے ہی مطلب ہے، جبکہ وہ دل، جو دل ہے وہ کائنات کی چھپی ہوئی چیزوں سے بھی واقفیت رکھتا ہے. تجھے واسطہ مظاہر سے، یعنی کہ مظاہر یعنی کہ سامنے دکھائی دینے والی چیز، تو واسطہ میں اس مطلب تو تجھے صرف جو مطلب ہے یہ واسطہ ہے خالی کن چیزوں سے جو سامنے دکھائی دے رہی ہیں، لیکن باطن سے آشنا ہوں میں، لیکن جو چھپی ہوئی چیزیں جن کو تو نہیں سمجھ سکتی، لیکن اس کو جو دل ہے وہ ہمارا سمجھ جاتا ہے. تو اس سے کون ہے، باطن سے آشنا ہوں میں. یہ دل کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں، اس سے آشنا ہوں. آشنا مینس جان پہچانے، میری میں اس کو جانتا ہوں. علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں. تو اب اس میں کیا کہہ رہا ہے، اس میں دل کیا کہہ رہا ہے کہ دل کہتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اسے دم سے علم ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا ہے، عقل سے علم ہے، اور علم کی پہچان کس سے، مجھ سے ہے. تمہیں وہ تو معلوم ہے کہ وہ علم کیا ہے، لیکن جو علم ہے وہ کیا ہے، علم کی جو پہچان ہے وہ کس سے، دل سے ہے. تو خدا کو تلاشنے والی ہے، اور وہ دل جو ہے خدا کو دکھانے والا ہے. اس میں بہت اچھی بات جو علامہ اقبال ہے انہوں نے لکھی ہے کہ دل عقل سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے دم سے علم ہے، ٹھیک ہے، جو دماغ ہے ہمارا، جو ہمارا عقل ہے، اس سے کیا ہے، اس سے علم ہے،
اس سے ہم لرن کر رہے ہیں وہ دماغ سے کیا علم ہے، اور علم کی پہچان کس سے ہے، لیکن مجھ سے، یعنی کہ دل سے ہے، کہ آپ نے جو پڑھا اس سے آپ نے اپنے دل پر کتنا اثر ڈالا ہے، کیا ہے۔ تو عقل جو ہے خدا کو تلاشنے والی ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ خدا کو تلاشتی، دیکھتی ہے، خدا کی نشانیوں کو دیکھ رہی ہے کہ خدا نے کیا کیا چیزیں بنائی ہے، لیکن وہ خدا کو دکھانے، لیکن جو ہمارا ہے وہ ہمیں خدا کو دکھاتا ہے کہ ہاں خدا ہے، اس نے خدا نما ہوں میں، یعنی کہ خدا کو دکھانے والا ہوں میں۔ جب تک انسان کے دل میں بات نہیں لگتی وہ کچھ چیز سمجھ نہیں سکتا، بھلے ہم کتنی چیزوں کو کیوں نہ دیکھ لیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے دل اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تب تک ہم کہتے ہیں نا عقل میں پردہ پڑ گیا ہے، دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں پا رہے، ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہاں جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یا ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ تو اس کو دکھانے والا کون ہوتا ہے؟ دل۔ اب نیکسٹ لائن کیا ہے؟ علم کی انتہا ہے بے تابی۔ انتہا کیا ہے؟ بے تابی، جو ایک انسان کو لگی رہتی ہے۔ اس مرض کی کیا ہے؟ دوا ہوں میں، لیکن اگر دل راضی ہوگا تبھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ بنا دل کی مرضی کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شمع تو محفل صداقت کی، شمع تو محفل صداقت کی، صداقت مین سچائی کی، کیا ہے تو؟ شمع ہے، شمع مینس روشنی ہے۔ حسن کی بزم کا دیا ہوں میں۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ دل کیا کہہ رہا ہے؟ عقل سے کہہ رہا ہے کہ وہ عقل جو ہے سچائی کی محفل کی شمع ہے، تو وہ خود خوبصورتی کی محفل کا کیا ہے؟ چراغ ہے۔ اگر ہمارا دل اچھا ہے تو انسان خوبصورت ہے۔ اگر انسان خوبصورت ہوتا ہے اس کے دل سے، اگر اس کا دل اچھا ہے تو وہ خوبصورت ہے، ورنہ رنگ کا کیا ہے وہ ڈھلتا پڑتا رہتا ہے۔ تو شمع تو محفل صداقت کی، تو کیا شمع کا ہے کہ روشنی کا ہے کہ سچائی کی، لیکن حسن کی بزم کا دیا ہوں میں۔ تو زمان و مکان سے رشتہ بیاں، طائر سدرا آشنا ہوں میں۔ اب اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دل عقل سے کہہ رہا ہے کہ وہ زمین و آسمان سے تعلق رکھنے والی ہے، جبکہ وہ خود جو دل ہے وہ رکاوٹ اور پریشانی ڈالنے والی چیزوں سے جان پہچان رکھتا ہے۔ تو زمان و مکان سے رشتہ پایا، یعنی کہ تیرا کیا ہے رشتہ ہے کیسے؟ زمین و آسمان سے تعلق رکھتا ہے تو، لیکن وہ جو ہے وہ سدرا آشنا ہوں میں، مطلب وہ کیا ہے؟ طائر سدر کیا ہوتا ہے؟ بیری کے درخت پر بیٹھا پرندہ، بیری کا وہ درخت جو 7ویں آسمان پر، اس میں طائر سدرا یوز کیا گیا ہے۔ سدرا آپ نے سنا ہوگا ورڈ، بیری کے درخت پر بیٹھا ہوا، طائر مینس ہوتا ہے پرندہ اور سدرا مینس ہوتا ہے بیری کا درخت۔ اب یہ وہ نارمل سے بیری کے درخت کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ اس بیری کے درخت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو 7ویں آسمان پر ہے۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام اسے کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اور طائر مینس کیا ہے؟ پرندہ، اور سدر مینس بیری کا درخت۔ اب یہ وہ نارمل بیری کا درخت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طائر سدر، یعنی کہ وہ جو آسمان پر 7ویں آسمان پر جو درخت ہے کس کا؟ بیری کا، اس پر بیٹھا پرندہ ہے۔ آشنا ہوں میں، تو اس سے بھی کیا ہے؟ یہ آشنا ہے۔ کون؟ دل۔ تو زمین و مکان سے رشتہ بیاں، یعنی کہ تیرا کیا ہے رشتہ؟ زمین و آسمان کے ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ میں تو طائر سدرا آشنا ہوں میں تو جو 7ویں آسمان پر بیری کا جو درخت ہے اس پر بیٹھا پرندہ ہے اس سے بھی آشنا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اب لاسٹ جو ہے، کس بلندی پہ ہے میرا مقام، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ اب دل کے کہہ رہے ہیں؟ دل عقل کو اپنی عظمت بتا رہا ہے کہ اس کا رتبہ بہت اونچائی پر ہے اور وہ اللہ کا آسمان ہے۔ عرش رب جلیل کا ہوں میں، یعنی کہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا آسمان ہے۔ کس بلندی پہ ہے مقام میرا، ابھی آدھے میں تو کیا دل نے اپنی بات کہی، عقل نے اپنی بات کہی تھی، پھر آدھے میں کیا ہے دل نے اپنی بات شروع کری کہ عرش رب جلیل کا ہوں میں، یعنی کہ اس کیا ہوں؟ اللہ کا آسمان ہوں میں۔ کون ہے؟ دل۔ تو یہ بہت ایک اچھی جو نظم تھی یہ لکھی علامہ اقبال نے، اس کے میننگ بہت اچھے ہیں، امید کرتی ہوں آپ نے یہ سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، اچھے سے سمجھی ہوگی۔ اس میں کتنی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے اپنی بات کہی ہے کہ عقل اور دل کے درمیان انہوں نے ایک عنوان لے کر کتنی اچھی بات ایک سمجھائی ہے دل کی اور عقل کی، کہ عقل تو دیکھ لیتا ہے چیزوں کو، لیکن اس کو سمجھنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے والا دل ہوتا ہے۔ جب تک انسان کا دل اس چیز کو نہیں سمجھتا تب تک عقل بھی کچھ نہیں کر سکتی۔
تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھے سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے سولوشنز اپلوڈ کروں گی، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب اٹ. تھینک یو. جب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.